بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دابة لا يستجاب له اللهم فقهها في الدين وعلمه التعبير رب اشرح لي وصدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے ٹائم پہ دو قبیلے آ کے ملتے ہیں، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کے دو قبیلے کے 75 لوگ آ کر ملتے ہیں، 75 لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ مدینہ منورہ کو، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم دین قبول کریں گے، ہم سب دین قبول کرتے ہیں۔ تو 75 لوگوں نے دین قبول کر لیا۔ انشاءاللہ تو 75 لوگوں نے اسلام کو قبول کر اوس اور خزرج کی قبیلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت عقبہ، آپ نے ایک بیعت کی، ایک پرومس کیا کہ آپ آئیے گا، آپ آ جائیے گا، ہم ساتھ دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ بات ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد ہجرت ہو چکی ہے، آگے آگے پورا خلاصہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں پہ قبیلے رہے، آس پاس کے لوگ وہاں پہ، جو بحر احمر بول کے ایک بحر ہے جو شام کو ایک کراس بارڈر کے اوپر سے جاتا ہے راستہ، شام کا راستہ، تو وہاں پہ یہ تجارت کرتے تھے۔ آپ کو سورہ قریش میں ہے نا، تجارت کرتے تھے دو موسموں میں۔ جو تجارت کو جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے کے پاس جو قبیلے تھے ان سے بھی دوستی کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بھی معاہدہ کر لیا تھا، یہ سب پورے ان کے ہو گئے تھے۔ اب یہ جانے کے لیے ڈرتے تھے مکے کے لوگ، اگر تجارت کرنے جائیں گے تو یہ لوگ لوٹ لیں گے ہمارا پورا پیسہ۔ 50,000 دینار کا لے کر انہوں نے لشکر لے کے نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے چھاپا مارنا چاہا تو وہاں پہ سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا مکے کی طرف، بھاگو بھاگو جاؤ، دیکھو ہمیں لوٹنے آ رہے ہیں محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قبیلہ پورا، اور یہ ان کی کیا کہتے ہیں ان کو، صحابہ آ رہے ہیں بول کے۔ تو پھر وہاں سے وہ کیا ہوا، سمجھ نہیں پاتا ہے، سورۃ توبہ، انفال، قرآن سمجھ کوئی نہیں پاتا۔ میں کہتی نا زندگی گزر جائے گی پھر بھی نہ کہیں کمی رہ جائے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو بہت اچھا دین دے رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پورا قصہ میں بیان کر کے آگے چلی جاتی ہوں، پڑھنے کی تب سمجھ میں خود آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر جو مس کر لیتے ہیں، جو ریکارڈنگ ڈال کے سن لیجئے گا، جو علم جانتے ہیں عالمہ 10 سال 15 سال 20 سال جو زندگی کریں، ان کو بھی یہ غزوات سمجھ نہیں آتی ہے۔ مہم 8 بار ہوئی تھی، 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ رہتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے، غزوہ کا مطلب آپ کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پہ، غزوہ احزاب ہوتا ہے، تو یہ سارا آپ کی موجودگی، غزوہ تبوک ہوتا ہے، تو یہ 4 آپ نے ساتھ رہے الحمدللہ۔ حنین کے تب بھی آپ ساتھ رہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ سال تک اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں، بیت المال میں سیرت النبی جمع کر کے ایک وقت تک پہنچ گئے ہم لوگ، غزوات کے قریب آ گئے ہیں۔ آئندہ سال تک آپ کو قرآن کریم بڑا آسانی سے، اللہ سے امید کرتی ہوں ہم سب کو زندہ رکھیں، آسانی سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچا کر، عمل کر کے کروا کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن جائیں الحمدللہ۔ کیونکہ ہم نے وقت کو اللہ کے لیے دے دیا ہے، گھروں کو دے دیا ہے، اپنا مال دے دیا ہے، اپنی خوشیوں کو دے دیا ہے، اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے اوپر نثار کر دیے ہیں، یہی ہم مجاہد بنیں گے۔ تو مجاہدین جو وہاں پہ تھے پورے، ان لوگوں نے جنگ کے لیے تیاری ہوئی، تو وہاں سے 1000 کا لشکر بھیجا۔ ابو سفیان منگوایا، ابو جہل لے کر آیا، ابو جہل لے کر آیا۔ ابو جہل بعد میں بولنا تھا قصہ میں، کیونکہ لوگ کئی ایبسنٹ ہیں، بعد میں آتے تھے، خیر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔
تو 1000 لوگوں کو یہ لے کر آیا تھا. پھر یہاں پہ آپ کے پاس 313 لوگ تھے. ان لوگوں نے بس وہ چھاپا مارنے کے لیے، یعنی کہ ان لوگوں کو پکڑ کر جو انہوں نے ہمیں لوٹا تھا، ان کو سزا دینے کی جو چھری تھی، چاقو تھی، خنجر تھا، جو بھی تھا اٹھا کے لے کے نکل کے آ گئے. کوئی لڑنے کی تیاری ہی نہیں کرے تھے. صرف ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے. جنگ اب یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کون مومن ہے، کٹنے مٹنے مرنے کے لیے کون آتا ہے. ہمیں بھی یہی کرے نا اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں. سارا بازاریں کھلے ہوئے ہیں، ساری جہاں کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ہم اپنا آخرت کا بازار میں لوٹ رہے ہیں. اللہ قبول کر لیں. کیونکہ وہ بازاریں تو بہت ہے، کبھی جاتی ہوں، کبھی اتفاقاً کہیں ضرورت پڑتی ہے دعا پڑھنے کے لیے، کبھی اس طرف سے مڑ کے ذرا گھس کے نکل جاتی ہوں کہ دعا مجھے مل جائے کروڑوں لاکھوں کی، تو الحمدللہ. تو مہم یہاں پہ ہونے کے لیے، یہاں پہ نہیں، مہم نہیں، غزوہ ہوگا، جنگ ہونے کے لیے انہوں نے انتظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کہ میں جنگ ہی کروں. اب اور ایک بات ہوئی، نخلا ایک جگہ ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ بات گزر چکی ہے، جہاں پہ جنوں نے قرآن سنا، دوسروں تک پہنچائے. نخلا ایک جگہ ہے. تو نخلا کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کو بھیجا تھا، دیکھو کیا کر رہے ہیں، کہ کیا چالیں ہیں دیکھنے کے لیے. اس لیے میں آپ لوگوں کو، میں نے چند عورتوں کو میں نے کہتی ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتانا، بیت المال میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ بیان کرنے کی کیا ہو رہا ہے، کیا لوگوں کی سوچ بوچھ ہے عورتوں کی، میں پوچھتی ہوں. کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دین اس طریقے سے ہی لیں، کوئی اور طریقہ نہ کریں. تو آپ نے بھیجا تھا وہاں پہ، انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، چھیڑ ہو گئی تھی، مار دیا، ایک کو قیدی بنا کے کچھ مال لے کے آئے تھے، تو چھیڑ ہو گئی تھی. ان لوگوں کو، مشرکین مکہ کو غصہ آ گیا تھا، کیونکہ چھیڑ ہو گئی ہے. اب یہاں سے ابو سفیان وہاں سے چلانے لگا، محمد لوٹنے آ رہے ہیں ہمارے قافلے کو، 50,000 دینار کا پورا مال ہے، فلاں فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دو طرف سے ان کو جان جل گیا، جیسے جلا ان کو غصہ آیا، تو بڑے بڑے سردار نکل کے آ گئے، چلو میں دکھاتا ہوں ان کو، میں دکھاتا ہوں، تو دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا کھیل کھیلتے ہیں. میں ہمارے ساتھ بھی کئی حالات زندگی میں ایسے سب ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. مگر یہ غزوہ جو ہے الحمدللہ، آپ بڑے بڑے سردار نکل کے، 70 بڑے بڑے سردار، 70 بڑے بڑے سردار، 70 زخمی ہوئے، 70 شہید ہوئے ہیں. شہید نہیں، مارے گئے ہیں. شہید مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، کافروں کو شہید نہیں کہا جاتا. تو ایک قصہ میں جو بتائی ہوں، غور سے یاد کر کے آج کا سن لینا ذرا، ریوائنڈ کر کے، بھیجی گئی بچی شام میں انشاءاللہ. اب اس طریقے سے پھر وہاں پہ جنگ بدر ہوئی ہے. اب بغیر کسی چیز کے جو بھی بدری صحابہ ہیں ان کو جنتی قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، ہم بھی بدر کی حالت کی زندگی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں نفس سے، دین سے، لوگوں سے، فرقوں سے، ہر طرح سے. اللہ ہمیں بھی جنت ہمارے پر اللہ تعالیٰ کیا کر دے، اللہ تعالیٰ لازم اس کا وارث بنا دے. تو سے امید رکھ کرتے ہیں اور تیرا خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قصہ پورا گزر چکا ہے، بدر میں کیا کیا ہوا. اور وہ لوگ جو آئے تھے، پہلے قریش آ کے رک گئے تھے. قریش جب آئے تو نیچے جگہ بنا لیے، اونچائی کے اوپر ان لوگوں کو ملی، کسی مدنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اوپر کی جگہ ملی. تو پھسلتا ہے نا اوپر سے، پھسل کے تو پھسل رہا تھا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات کو، اب ہوتا ہے نا ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ کچھ سامان ہے، لڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے، طاقت نہیں، کچھ نہیں، آ گئے ہیں سب غدار، سب چھوڑ کے اب مریں گے، مٹیں گے، جئیں گے اللہ کے لیے. مومن بھی تھے فدا ہونے کے لیے، لٹانے کے لیے، مگر چند ایسے بھی تھے کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا. تو یہ خوف طاری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، سن لیں پورا اسی میں وہ باتیں ہیں. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا خوف ہٹانے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، رات کو سلا دیے. اب فار ایگزامپل رات کو مجھے کلاس لینا ہوتا تو کبھی مجھے بے قراری ہوتی ہے نا، آپ کو بھی اب ایگزام دینا ہے، ایگزام کو جانا ہے، ایگزام کو جانا ہے. مگر ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، کتنا شکر کرو، یہ ساری ہمارے لیے نشانیات ہیں جو اللہ کی رضامندی سمجھ میں آتی ہے. یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم امید کریں گے. رات کو ہمیں بہت اچھی نیند آ رہی ہے نا، پہلے 2 بجے سو رہے ہیں، 4 بجے اٹھ رہے ہیں، بے ہوشی کی نیند ہے، ہوشی نہیں، ہم کہاں ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. یہ نیند کو شکر ادا کرو. بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے رات کو چین کی نیند سلا دیا تھا. تم مرو گے جیو گے، کچھ ٹینشن نہیں، آرام سے سو گئے، نہ ہتھیار ہے نہ کچھ، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے.
پھر اللہ تعالیٰ نے نیند سلا کر بارش رات کو ڈالے. ان نعمتوں کی بات بتا رہی ہوں. بارش ڈال کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پوری جو وہ مٹی ہوتی ہے ان کے قدموں کے پاس آ کے اٹک گئی. کیسے آ گئی؟ تو پاؤں مٹی میں ریت میں پاؤں ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ پھنس کے پاؤں رکتا ہے. اور اب دیکھا نہیں آپ نے، اصل اندر جا کے دیکھو کبھی سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. تو پوری رمل لا کے پوری ریت آ کے ان کے پاؤں کو پکڑ کے جما کے رکھ دے گی. تو نیچے جو تھا ان لوگ جو تھے پانی جا کے پورا جا کے چکڑ بن گیا، پسل پسل کے گر رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنا پیارا کہتے، پسل پسل کے ان لوگوں نے ختم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے، جیسے نبی آنے کے بعد بات نہیں سنو تو تمام حجت ہو جاتی ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ان کو مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے پہلی ان کی خرابی آئی ہے، 70 مین سرداروں کو اللہ نے ختم کر دیے، 70 کو قیدی بنا دیے ہیں. یہ ان کے لیے عذاب آیا ہے. بدر کی جنگ جو ہے عذاب کفار ہے، مومن کی جیت ہے. علم برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کہا جاتا تھا، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہم نے پنجوں کو جو اٹھاتے ہیں علم برداری کرو، تو ہمیں یہ سب، میں کہتی ہوں چند چیزوں کو میرے رب نے بچپن سے جو ڈالا ہے، میں قرآن اچھا سمجھ پاتی ہوں. لوگوں کو علمگیری علم برداری تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے جنگ میں جانے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دیتے تھے. ایک علم ہوتا تھا، اللہ کا نام ہوتا، اللہ کا نام، جھنڈا، مطلب جھنڈے کو علم کہتے ہیں. اوکے، ایک جھنڈا دیتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا. یہ جھنڈا آپ کو جنگ کا جھنڈا دیتے تھے. یہ ایک ہی جنگ کی وہ بات ہوتی تھی، باری باری نہیں بدلتا تھا جھنڈا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے والے ہیں نا، علم برداری آپ نے کی، حق کی، سچائی کی علم برداری آپ نے قرآن کی. آپ ہیں وہاں پہ دارالسلام، وہاں پہ جا کے بنا. جب یہ مدینہ منورہ میں گئے، پہلا دارالسلام آپ کا وہاں پہ بن گیا، ایک گھر بن گیا وہاں پہ دین پھیلانے کے لیے، دین کے لیے. یہ پورے قبیلے ان کے ہو گئے. پھر آس پاس چھوٹے چھوٹے چھاپے مارنے وہاں سے شروع کر دیے. اس کے بعد بدر ہوئی. بدر میں ان لوگوں کی بہت بڑی جیت تھی، بہت بڑا مال آیا ان کے ہاتھ. ان کی خوشحالی یہاں سے شروع ہو گئی. کسی نے مجھے کہا تھا تم کیوں مکی زندگی نہیں کرتی، قرآن پڑھا کے پیسے کیوں لیتی ہو؟ نہیں لیا کرو نا، روٹی بھی پانی پی کے جیسے نبی رہتے تھے تم رہو نا. ٹھیک ہے، تم رہ جاؤ، میں نے مکی زندگی بھی گزاروں گی، مدنی زندگی بھی گزاروں گی. مدنی زندگی میں بڑے عیش و آرام تھے، مکی زندگی میں میرے پریشانیاں تھے. 2 زندگی ہیں میرے نبی کی. یہاں پہ مال غنیمت اتنا بانٹتے تھے، کنگال بھی مالدار ہو جاتا تھا، کنگال بھی مالدار بن جاتا تھا. اب یہ جنگ ہو گئی، جنگ ہونے کے بعد اب جنگ ہو گئی، اب پیسہ آیا، تو لوں میں لوں. بوڑھا نہیں زیادہ کام کیا، نہیں میں کیسے لوں. جوان نہیں میں زیادہ کیا، میں یہ لے لوں. مال کا کیا کروں، تجھے دوں میں لوں. ابھی لڑائیاں شروع ہو گئی. لڑائیاں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کس کو دیں، کتنا دیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے رشتہ داروں کو رکھ دیں، 4 حصے غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کریں. پوری تمیز و تمدن و اخلاق معاشرتی زندگی میں لکھی ہوئی ہے. یہ زندگی اگر ہم اپنا لیں، ہماری زندگی میں بڑا اچھا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے سیکشولی جو تمیز ہے اس پورا سیکھے. ہم نے کب سونا، کب اٹھنا، کیسے غسل کرنا، کیا کرنا، طلاق کیا، نکاح کیا، وہ پورا ہوتا گیا. چوری نہیں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسا بولا. اب لوگوں کی باتوں پہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بھائی اسلام، یہ کرو. مسلمان کہتے ہیں مجھے کیا نظرت، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ یہ کرو. اچھی بات ہے، ایک کام کریں، اب جائیں پیخانہ کریں، دھوئے نہیں جیسے انگریز دھوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، میرے نے بھی دھونا کا ہے نا، تم دھو نہیں. پیشاب کرو، اٹھ کے آ جاؤ، پیشاب کی چھینٹیں لگے، تم پہ وہ یورین انفیکشن ہو جائے. اچھا ہے، میرے نبی نے دھونے کے لیے کہا ہے نا، نہیں کہو. میں وہاں پہ لے جا کے لگاتی. غلاظت جو پھیلا رہے ہو دین میں، غلاظت سے شروع کر کے سمجھاتی ہوں میں. اب جاؤ ایک کام کرو، 2 اینٹ نہیں رکھو، سیدھے پہ بیٹھ کے پیخانہ کرو، خود تمہیں پورے چٹک جائے گا. دین کو سمجھنے کے لیے جب گندگی تم پھیلا رہے، گندگی سے ان کو سمجھاؤ. دین کتنا پاک ہے تمہارے لیے، تمہیں کتنی تمیز دی گئی ہے. 4 مردوں غیر مردوں سے تمہیں پاک رکھا گیا ہے. نہیں تو وہ بیماری ایسی بیماری ہے زندگی بھر جو لگتی ہے، جو گندے کام کرنے والے مرد اور عورت کو ایک بیماری ہے، ایڈز کی بیماری ہے. پھر لا علاج بیماری ہے. اللہ نے ایڈز کی بیماری سے بچایا ہوا ہے. چھونے سے، منہ سے منہ کی انفیکشنز ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، گندگی سے بچایا ہوا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہے غزوہ احزاب. پھر اس کے بعد غزوہ تبوک آئے گا. تبوک جو ہے 9 ہجری میں ہوا ہے. یہ غزوہ بدر جو ہے 2 ہجری میں ہوا ہے.
دوسرے سال ہوا ہے، جا کر مسجد نبوی بنائے، سب کرے، چھوٹے چھوٹے چھاپے مارے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو رمضان کے 17 تاریخ کو، 17ویں روزے کو بدر ہوا ہے۔ روزے رہ کر، بھوکے پیاسے روزے رہ کر کیا کرے؟ اس کے بعد رمضان کے روزے آئے یا بعد میں؟ یہ خلاصہ بعد میں آئے گا آپ کو۔ بدر سے پہلے روزے فرض تھے یا بدر کے بعد تھے؟ آپ کو میں یہ کوشچن مارک رکھتی ہوں، اوکے؟ بدر سے پہلے، کیونکہ تلاش ہو رہی نا، آپ کے ذہنوں کو چھری کو جیسے تیز کرتے ہیں ویسے آپ لوگ کر رہے ہیں نا، سوچتے ہیں آرام سے کھا پی کے کمبھکرن سو گیا ہندو کا، ویسے ہم بھی ہندوؤں کی جیسے سو گئے تھے۔ چلیے شروع کرتی ہوں۔ خلاصہ آن لائن اسٹوڈنٹ سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ۔ سورہ توبہ، سورہ انفال، یہ دونوں کے بارے میں پڑھوں گی، سمجھ میں آئے گا۔ نہیں تو بولتے ہیں نا گھگو بیٹھے رہیں گے ہم لوگ، آگے سے کوئی جیت کے لے کے چلے جائیں گے۔ انفال ہو چکی ہے، سمجھا چکی ہوں۔ یہ جو قصہ بولی یہ سب اس میں تھا، کل آپ کو فٹافٹ پڑھ کے چلی گئی، اس وجہ سے میں نے سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ جو نہیں سنے کرے وہ جا کے کھول لو، بسم اللہ۔ اب ہم 10واں جز کھولیں گے، کھولیے گا۔ اب سورہ انفال، سورہ توبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بہت اچھا آئے گا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ میں تھوڑا جلدی پڑھوں تو کوئی بات نہیں، آپ کو میں نے قصہ بول چکی ہوں، چاہے تو رکوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز 10، وَاعْلَمُوا، اعوذ باللہ، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، علم رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ ابو جہل نے دعا کیا تھا، آج ہمارا یوم الفرقان ہوگا، اتنا مال لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے، یوم الفرقان ہوگا، عید کے دن، جیت کا دن، فیصلے کا دن ہوگا، ہم جا رہے ہیں یوم الفرقان۔ اور دعا مانگا تھا، اے اللہ، لات اور عزیٰ سے نہیں مانگا تھا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مان کے بزرگان دین کو مانیں گے تو ہم بھی وہی ہو جائیں گے۔ اللہ، ہم اس محمد کے لیے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے جو ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو جدا کروا دیا ہے، تو انصاف کر دے، اسے تو مار ڈے۔ دیکھا، وہ بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے دشمن بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ہم سب کو مانگیں گے۔ کون کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانو، انصاف اللہ کا، ٹھیک ہے؟ یوم الفرقان سمجھ میں آ گیا؟ یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف دو گھوڑے تھے، معلوم؟ اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى وركوبوا اسفل منكم ولو تواعدتم، دال کینسل، ولو الف مدہ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وعدہ، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من أهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة إن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكمهم إذ التقيتم
فی اعینکم خلیلا خلیلکم، تھوڑے دکھلاتے، کم تھے. اللہ نے خواب میں دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کو بہت کم. یخللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وللہ ترجع الامور. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف اللہ. جان لو تم جو کچھ چیز سے غنیمت لوگے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی فقیر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے. اور ان کے خرابت داروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. دیکھیں 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں کے لیے، اور 4 حصے جو ہیں غریبوں، یتیموں، یسیروں کے لیے. اللہ پر اور ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ بدر کے دن نازل کیا ہے، جس دن کفر اسلام کی دونوں فوجیں بڑھ گئیں. دیکھیں میں اس کا خلاصہ کر چکی ہوں، جو نہیں سنے وہ آج شام میں آئے گا ریکارڈنگ ڈال کے سن لینا. اللہ ہر چیز سے قدرت والا ہے. جب تم ادھر والے کنارے پر تھے اور پرلے کنارے پر تھے، قافلہ تم سے نیچے ترائے پر تھا، اگر تم باہم وعدہ کرتے، البتہ وعدے سے اختلاف کرتے، وقت پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے جمع کیا تاکہ یہ پورا کر دیں اللہ وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل بینہ، دلیل سے ہلاک ہو. جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہیں. مومن کے لیے خوشی کا دن آ رہا ہے، پہلی خوشی ہے اسلام کی. ہم سب کو خوشی منانا چاہیے بدر کی الحمدللہ. اور بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جب اللہ نے تمہیں تمہارا خواب میں ان کافروں کو دکھایا، تھوڑا خواب میں دکھائے تھے کافر بہت کم ہیں، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد کو بہت دکھاتا تو تم بزدلی کرتے. اللہ کیوں کم دکھائے؟ تاکہ بزدل نہ ہو جائے. کئی لوگ ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا، مسلمان بھی کبھی میں دیکھتی ہوں اتنے سارے ہیں، مجھے دکھتا ہے، مجھے کیوں دکھتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. بیت المال میں اتنے سارے بھر کے دکھتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی خوشی دینے کے لیے، اللہ ہمیں خوشی دیتا ہے دلوں میں. معاملے میں جھگڑتے ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا. بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. بذات الصدور علیم بذات الصدور انہو علیم بذات الصدور. لکھ لو دعاؤں کے اندر، یہ بولو اللہ تعالیٰ کو، بے شک تو سننے والا ہے دلوں کا، سنے گا ہماری دعائیں. اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھلائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھلائیں تھوڑا، تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا ہے. اور تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. اے ایمان والو، جب کسی جماعت کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو، بھاگ نہیں جاؤ. کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں نا، جنگ میں جو بھاگا وہ ہو گیا کافر. سمجھ نا، جنگ سے نہیں بھاگ سکتے. اب دنیا میں بھی ایمان سے بھی نہیں بھاگ سکتے، نیکیوں سے بھی نہیں بھاگ سکتے. جو بھاگا وہ گیا، کم سے منافق بن گیا. اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، دو جہاں میں کامیابی پاؤ. کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. صرف اللہ کی اطاعت نہیں ہے، آپ پہ فرض ہے رسول کی بھی اطاعت کرنا. جو کہتے ہیں ویسے کرو. آپ کہتے ہیں شوال کے 6 روزے رکھو تو رکھو. آپ جو کرتے ہیں پیر اور جمعرات کو آپ نے کہا ہے کرو، وہ جو بولتے ہیں ویسے کرو. تم اطاعت کرنا ہے، نہیں کرو گے تو تم میرے نہیں ہو. ہم پڑھ چکے ہیں آیت کو.
کون سی ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، یاد ہے نا؟ یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں؟ سب نہیں یاد کرتے ہیں، وہ سب چیزیں اچھے نہیں نا، کئی کو یاد کریں گے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، سورہ بقرہ میں ملے گی آپ کو، ڈھونڈ کے یاد کر کے کل سنو، لکھ لو سامنے، قرآن کے سامنے 2 پیجاں ہیں، اور ذرا پیجز اٹیچ کر لو پلین، اور پیجز لگاؤ، غم تو ملتا ہے 10 روپے کا، فقیر لے کے جاتے ہیں، اتنا پیسے میں ہماری آخرت مل جائے گی۔ آپس میں جھگڑا نہ کرو، بزدلی ہو جائے گی، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اکھڑ جائیں گے، اور صبر کرو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلتے اتراتے، اور لوگوں کے دکھاوے کو، کئی لوگ کیا کرتے ہیں دین پہ جانے کے لیے اترا کے جاتے ہیں۔ بیان کرنے کے لیے میں علماء کو دیکھتی ہوں، میں ذرا شرم محسوس کرتی ہوں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ اب ہمیں بولتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا، اللہم جلنا منہم، اللہم لا، ان میں نہ بنا، ان میں سے نہ بنا۔ دکھاوا کرتے ہوئے جنگ کو جاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے کسی کو خیرات کرنے جاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے کسی کو کھانا کھلانے جاتے ہیں، دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، یا اللہ کی محبت میں ہے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اور جو کرتے ہیں اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جب شیطان نے ان کے کام خوشنما کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور میں تمہارا رفیق حمایتی ہوں، پھر جب دونوں لشکریں آمنے سامنے ہوئے تو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا۔ شیطان ان کو بھی انگلیاں کیا نا، مسلمانوں کو، کیا مر جاتی، کیا بھی نہیں ہے، تیار نہیں، کچھ بھی نہیں، کیسا کرنا، ہمیں چلے جاتی، ختم ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ بھاگ گیا اس کے بعد وہ، اور بولا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینا والا ہے، شدید العذاب، شدید العقاب، اشد العقاب، یہ باتیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے الف با تا جو 20 پر کتنے ہیں پورے حروف؟ جلدی جلدی بولو، بعد میں مشکل ہوتی ہے آخر میں مجھے، بولو زور سے بولو۔ مسلمانوں کو الف با تا کے حروف کے الفابیٹس یاد نہیں ہے، ماشاءاللہ پیارے مسلمان، ہم پورے مسلمان ہی ہیں، مومن بن رہے ہیں۔ بولو کتنے؟ 28 بول رہے ہیں، 20 پر تو 28 ٹوٹل میں سے نکال لو حمزہ کو، حمزہ، حمزہ نکال کر الف کے اوپر ڈال دو تو 28 20 پر 8۔ میں نے کتنی اچھی طریقے سے یاد دلائی تھی، 2 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رسول ملائے تو 2 ہو گئے۔ یہ کہاں سے آیا قرآن؟ اوپر سے عرش، محفوظ عرش، ہے نا، 8 عرش، نہیں یاد رکھ سکتے ہیں، 7واں آسمان 8واں عرش، عرش ہے، عرش، اللہ کے پاس سے، عرش کے پاس سے لوح محفوظ میں سے آیا۔ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہم لوگ، عقل کو بانٹ دو جا کے، آئندہ نہیں بولنا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کون کون سنیں گے ہم لوگوں پہ کیا بولیں گے۔ اوکے، 20 پر 8 حروف کبھی نہیں بلانا۔ حمزہ نکلتا ہے الف کے اوپر یا نیچے رہتا ہے، زیر آئے تو نیچے لکھو، زبر آئے تو اوپر لکھو۔ آگے بڑھو۔ إذ يقول أعوذ بالله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب، اور غصہ دیکھو، اور قوی قوت والا، شدید زیادہ، عقاب عذاب،
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن الله سميع عليم اللهم إني أسألك جنة الفردوس أعوذ بك من النار اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير مدرة ولا فتنة مضلة كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين حتى نہیں کروں گی الذين حتى منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون عما تسقى الله أكبر عما تسقفنهم في الحرب وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون رک کے ٹہر کے کوششیں کر رہی ہوں، اللہ قبول کر لیں۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے انہیں مسلمانوں کو ان کے دین نے کیا کر دیا ہے، غرہ، مغرور کر دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جنگ بدر کا اصل معنی توکل اور محبت، ایمان اور توکل دو چیز ایسی ہے، میں آگے بتاتی ہوں، حکمت والا ہے۔ اور اگر تو دیکھے جو فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مارتے جاتے ہیں ان کے چہروں پہ، ان کے پیٹھوں پہ، منہ پہ مارو تو کیسا ہوتا مانو ناک کے اوپر کون بھی مار ڈالے تو دم چلے جاتا ہے، منہ پہ کوئی مار ڈالے بہت خراب ہوتی ہے حالت۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں صبر کر لیے عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں مرنے کے ٹائم پہ یہ فرشتوں کا عذاب نہیں ہوگا، اگر ایمان والی ہے تو۔ ان کے پیٹھوں پر کہتے جاتے ہیں دوزخ کا عذاب چکو چکو چکو، شروع عذاب چکنا یہاں سے چکو۔ اب کوئی بھی سالن چکنے سے پہلے یاد رکھ لینا ہمیں چکنا ہے یا نہیں چکنا ہے عذاب۔ اب یہ زندگی کے مزے لوٹتے نہیں بیٹھیں گے، عذاب ہوتے ہی بھاگ جائیں گے، یا اس کا بدلہ رہے جو تمہارے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے رہے۔ اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہے، جیسے کہ اختیار کریں، کچھ فروٹ کھا رہے ہیں، کچھ اچھا ہے پسند کا آ گیا ہے، کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہی ہے، دل کرتا ہے اور ایک پیس کھا لیں گے، بھوک لگ رہی ہے، سستی ہو گئی ہے، ذرا پانی پی لیں گے، تب یاد کرو ارے بابا چکنا ہے موت کا مزہ، چلو اٹھ جا۔ ٹھیک ہے، چکو کی بات بہت ذرا یاد رکھ لو، بہت چیزوں سے بچ جاؤ گی۔ میں چکو بہت یاد رکھی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں، ہر کسی کو کہتی ہوں۔ جیسا کہ فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا دستور تھا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں میں پکڑا۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، بہت طاقتور ہے۔ میرے میں قوت نہیں آتی نا، آپ لوگ کہتے ہیں باجی تم کیسے پورا اکیلے پورا نبھاتی ہو، کیسے کرتی ہو؟ آپ لوگوں کو میں ایک مسئلہ بتاتی ہوں قوت کا۔ اللہ اکبر بولتے ہو آپ کتنا بھی وزن اٹھاؤ، آپ کا وزن اٹھتے رہے گا۔ جیسے وہ الفاظ چھوٹتے ہیں میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ آپ بولو اللہ اکبر، آیت شیطان بھاگ جاتا ہے گوز مارتے ہوئے۔ میں قرآن میں یہاں پہ کہیں پہ زبان میری ساتھ نہیں دیتی تو میں رک کے کیا کہہ رہی ہوں ابھی؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ قوت والا ہے، بس اس لیے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے، اور جس نے کسی قوم کو دی جب تک وہ نہ بدل ڈالیں، جب ان کے دلوں میں اپنا عقیدہ احوال، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ انت جل القرآن ربیع قلبی نور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی، جیسا دستور تھا فرعون والوں کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔
انہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. جو جھٹلاتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. فرعون والوں کو غرق کر دیا, پانی میں ڈبا دیا, اور وہ سب ظالم تھے. بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. جو کفر کرتے ہیں وہ جانوروں سے بدتر. اب تو سنتے جاؤ, جانور جانور, ہمیں ہمارے امی کہتے تھے اے جانور جانور, انسان, تم لوگ انسان ہو تو آؤ. ان کی عورت رات دن قرآن پڑھتے دیکھا ہم نے بچپن, ان کی گودی میں سو کر بھی قرآن یوں دیکھتے رہتے, سائڈ میں لکھا ہوتا. وہ اردو ہم پڑھتے تھے نا تو سمجھتے, ذرا ذرا سا پڑھتے جاتے تھے. ماں اچھی بنے تو وہ ایسا کچھ اس کے لیے سامان کر دیں گے ہمارے لیے, ہماری نسلوں میں سے کسی کو کھڑا کریں گے. یقین مان کے دیکھ لو, میں دیکھ لی, پوری بدعت تھے پوروں میں, مگر اس میں سے اللہ نے یہ کچھ ان کے نکال دیا. آپ پوری طریقے سے قرآن کے ہو جاؤ, پوری طریقے سے ہو جاؤ. اٹھو بیٹھو, کھاؤ پیو, کان میں لگا لو, سنتے رہو, پڑھتے رہو. کسی کے ساتھ بیٹھیں بات کریں, قرآن ایک دو الفاظ اللہ کی تعریف کرتے رہو, تو بس اللہ تعالیٰ جو تم دل میں خواہش کرو گے سامنے لا کے دے دے گا. جنہوں نے کفر کیا سو ایمان نہیں لاتے. وہ لوگ جسے تم نے معاہدہ کیا پھر اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں, ہر بار اڑاتے نہیں. بس اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو انہیں ایسے سزا دو کہ ان کے ذریعے بھگا دو. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة دیکھو میم پڑھو, نون نہیں پڑھو. فم بز پھینک دو. إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. آلاف ہم نے پڑھے نا, الف شہر ہزار ہوگا, الف الفت ہوگی. فرق ذرا جانو ایک دو چیزوں میں, قرآن سیکھنے کا مزہ آئے گا. الف ہزار, الف الفت محبت. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ. اب شروع ہوگی یہ بات کہ معنی بتائے دیکھو اللہ تعالیٰ. الفت بین قلوبہم, محبت ہوگی دلوں میں. ولیکن اللہ الف, الفت ڈال دی اللہ نے. الف الف, اللہ تو پیار کر لے ہمیں, تو پیار کر لے ہمیں, تو پیار کر لے ہمیں, تو پیار کر ہمیں, تو محبت کر ہم سے, ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک حبک من یحبک حبک من یقربنی الی یحبک. إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي زانی پڑھنا, دعا پڑھنا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نون کینسل, میم پڑھیں گے. يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو تو معاہدہ پھینک دو, ان کا معاہدہ پھینک دو, ان کی طرف برابری پر برابری کا جواب دو.
سن رہے ہو؟ میں برابر کا دیتی ہوں، معلوم تمہیں، برابر کا دیتی ہوں، فون تو بھی ہو جائے، خاموش صبر کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں، آخر میں برابر کا جواب دیتی ہوں۔ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ قرآن کریم سے۔ اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر ہرگز خیال نہ کریں گے وہ بھاگے نکلے بچ گئے ہیں، بے شک تھکا نہ سکیں گے، اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، پلے ہوئے گھوڑوں سے دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر، اپنے دشمنوں پر۔ ایک ظالم تھا، گھوڑوں کو بڑا اچھا پالا تھا، چنے وغیرہ وہ سب تب نہیں ہوتے تھے نا، اچھا کھلا کے پالا تھا، کیوں پتہ ہے؟ اس پہ بیٹھ کے محمد کو ماروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم؟ گھوڑوں کی نسلوں کو بھی بہت وہ کرتے تھے، گھوڑے ان کے نا بہت وفادار تھے، اپنے بچوں سے زیادہ گھوڑوں کو ہی پالتے تھے، اور دوسروں پر ان کے سوا تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، کب؟ آخرت میں، دنیا میں بھی دیا جائے گا، یہ ایک دانے کا بھی بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا۔ تم سمجھتے ہو آج زکوٰۃ دے کے پورے پیسے، کوئی کہتے ہیں کیا بھائی سب دے کے کنگالی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، سال بھر اتنا آئے گا سوچتے رہ جاؤ گے، سوچو بھی نہیں۔ کئی بہنیں مجھے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، حضرتوں نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ اب کسی بہن نے پوچھا تھا مجھے 70 گرام کے اوپر کا ہو تو وہ دینا کیا؟ اب یہاں پہ شیطان ہمارے دل میں وکیلی بھی ڈالے گا، حضرتوں کے دل میں تو ہے ہی ہے، ساتھ میں ہمارے دل میں بھی وکیلی ڈالے گا۔ 70 گرام کے اوپر سمجھو کہ 2 گرام ہے تو 2 گرام کا زکوٰۃ دو گے کیا؟ اتنی تو عقل رکھو۔ 70 گرام کے اوپر 5 گرام ہے تو کیا تو صرف 5 گرام کا دیں گے کیا؟ 70 پر 5 گرام کا دینا ہے، بخیلی ڈالتا ہے ابلیس۔ اتنا سوچو، میں دعا کرتی ہوں اللہ میری موت تک مجھے اتنا دے، کتنا رہے کہ میں زکوٰۃ دیتی رہوں، اتنا سارا دوں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں بڑی وہ ہے کہ کوچ بن جاتا ہے، پھر خیرات بھی، صدقات بھی، اتنا زیادہ نواز کے ہمیں دے 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 تھک بھی جائیں دیتے دیتے ہم۔ تو راضی ہو جا، مانگو، اب مانگو، خوب مانگو، شدید القوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ۔ ہم دیتے ہیں تو 5-10 روپے، کبھی 1000 بھی دیتے تھے، کبھی زیادہ بھی دے دیتے، جو بھی دے دیتے۔ تو اتنا شدید القوا ہے، اتنی شدت قوت والا ہے، تو رئیس ہے، تو رزاق ہے، خزانے تیرے ہیں، تیری شان کے حساب سے عطا فرما، تیری شان کے حساب سے ہم سب کو عطا فرما دین کا۔ دنیا میں اتنا دے کے خوب اتنا دے کہ پھر اس کے بعد تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا اللہ تعالیٰ۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی وہ صلح کر لیں۔ کون سی بات آ رہی ہے یہاں پہ؟ صلح، صلح کی طرف جھکو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بھروسہ پورے قرآن میں بھروسہ ہمیشہ رکھتی ہوں۔ ابھی مجھے ٹائم نہیں، کوئی بولتے چلو آپ بیان کر دو موت کے بارے میں، الحمدللہ کھڑی ہو جاتی ہوں میں، اللہ کی مدد آتی رہتی ہے۔ کہیں کچھ بولتے ہیں، الحمدللہ بھروسہ اللہ پہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو بھروسہ اللہ پہ ہے ہی نہیں با، ہمیں پڑھنا نہیں ہوتا، نہیں آتی، بیان نہیں کر، علماء کہہ رہے ہیں، ہاں اچھا تم کبھی کبھار پڑھ کے جو چھوڑ دیے وہی دین پہ رہ گئے؟ روز پڑھتے رہو، روز پڑھتے رہو، روز پڑھتے رہو، پانی ہو جائے گا۔ اب کھانا بنانے والی عورت آج دال بناتی ہے، کل چاول بناتی ہے، پرسوں بریانی بناتی ہے، پرسوں کھچڑا بناتی ہے، کھچڑا بھول جاتے ہیں، سال میں ایک بار بنتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کیا بنانا ہے، نہیں؟ بریانی تو تب بنتی ہے، دال چاول گوشت تو روز بنتا ہے، کوئی مسالہ بھولتا ہے اس کا؟ کھچڑے کو بھولتے ہیں نا، بیٹھ کے سوچتے ہیں، ہاں سچ ہے جھوٹ ہے؟ کھچڑے کو بیٹھ کے سوچتے ہیں کیسا بنانا کھچڑا، سال میں ایک بار بنتا ہے، بھول گئی میں۔ تو قرآن تم پڑھ کے چھوڑ کے آ گئے ہو، آج نہیں لے رہے ہو، تو تم کو کہاں سے عالمیت رہے گی؟ روز روز تم اٹھاؤ کتابوں کو، گو تھرو کرو، اللہ کو پہنچانے کے لیے نیا نیا چیزیں لے کے آؤ پبلک کے لیے۔ اب کیسے ایک شاپ پڑتی ہے، نیو ارائیول، دیوانے ہو کے پبلک آتی ہے۔ اب بیان میں کرنے کی نیا نیا ڈال رہی ہوں کوشش کر کے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، یہ پرانا ہی ہے، نیا نیا دکھے گا۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو نہ بے شک تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہ جس سے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے زور دیا ہے، الفت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے۔ محبت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے شوہر آپ کو محبت نہیں کرتے ہیں، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ محبت کریں،
یہ الفت اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. آپ اللہ تعالیٰ سے بولو کہ ہماری دلوں میں، شوہروں کی دلوں میں الفت ڈال دے. بچوں کی دلوں میں محبت نہیں ہے، بچے اکھڑے اکھڑے ہیں اس دور کے. کہ اللہ ان کے دلوں میں تو الفت ڈال دے تیرے سوا. یہ قرآن کریم میں کہتی ہوں نا، یہ بڑا عظیم 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 چیزیں ہیں. الفت ڈال دے اللہ تعالیٰ، تو الفت ڈال دے ان کے دلوں میں. اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے، ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے. سارا خرچ کرتے تو بھی محبت نہیں ڈال سکتے تھے. ہم کئی عورتیں کہتے ہیں میرے شوہر کو کیا کرے تو بھی کچھ بھی کرو، کتنا صبر کے رہو، کیسے بھی رہو، کس حال میں بھی رہو، جو جیسے کہ ویسے جو نظر تمہیں کیا بولے تو بھی وہ بدلنے والے نہیں، کیونکہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ سے کہہ کے دیکھو نا بھروسے، اس کے بعد مجھے آ کے آئندہ سال کہنا واقعی یہ آیت صحیح ہے. انشاءاللہ اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کافی ہے تمہیں اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں، یعنی کہ تمہارے پیچھے ہیں، مومن ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جہاد پر ترغیب دو. میں آپ سب کو ترغیب دے رہی ہوں جہاد کرنے کی. جہاد بن مال، جہاد بن جان، جہاد بن نفس، یہ ساری چیزوں سے میں تم کو کہہ رہی ہوں. کہاں لڑو گے اب تم؟ سب سے پہلا کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہا ہے؟ جہاد سب سے بڑا کیا ہے؟ ارے اتنے دن سے کیا جی پڑھا رہی ہوں میں؟ اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس سے لڑنا. فار ایگزامپل میں جا کے کھڑ جاؤں گی جنگ میں، میرا دل کرے گا جا کے بریانی کھانا، پلٹ کے آ جاؤں گی نہیں؟ یہی تو بات ہے. کوئی شوہر جا کے کھڑا لڑنے کی، بیوی یاد آئے گی، پلٹ کے آ جائے گا نہیں؟ بیوی کو شوہر ہے، یہ پلٹ کے آ جائیں گے نہیں؟ یہی تو سمجھ نہیں رہے ہم لوگ. جہاد کرنا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. نفس کو برائیوں سے روکنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، اپنی خواہشوں سے روکنا ہے. ورنہ دل تو کسی چیز سے مائل نہیں، کسی چیز سے قابو نہیں. نفس کرنا ہے. پھر اپنے جان پہ بھی جہاد کرنا ہے، کیونکہ نمازوں کو اٹھنا، فجر کو اٹھنا، تہجد کو اٹھنا، یہ جہاد ہے. نیند سے اٹھنا، اپنی خوشیوں کو چھوڑ کے اٹھنا، اچھے فکروں کو چھوڑ کے اٹھنا. باجی ہاں نفس امارہ ابھی آتا نہیں باجی ہے. نہیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، نفس امارہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب فی الحال جہاد کی بات ہو رہی ہے. نفس کے نام نہیں پوچھ رہی ہوں میں، جی نفس کے نام نہیں پوچھ رہی ہوں. کئی طرح کے نفس ہوتے ہیں، نام نہیں پوچھ رہی ہوں. اصل جہاد میں بتا رہی ہوں، نفس سے، اپنے نفس سے شروع کریں. وہ پھر کبھی بات ہوگی امارہ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جہاد فی المال، جہاد فی اب کیا پڑھتے آئے تم لوگ؟ یہ آل عمران میں سب کیا پڑھے؟ جہاد مال سے کرو، جان سے کرو، بچوں سے کرو، اپنے رشتوں، یہ سب کیا سیکھے ہم نے؟ یہی تو اصل ہے ہماری زندگی کا مقصد مومن کا. اپنے بچوں کو بھی دین پہ لگاؤ، اٹھاؤ نمازوں کو بھی، جو روزے رکھاؤ دین کے لیے کرو. ہم لوگ یہی نہیں کریں. جہاد ہمیں ہے ہی نہیں. جہاد صرف لڑنے کے لیے کر جاتے ہیں، پیسے نہیں ملے تو کر گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ترغیب دو. اگر تم میں سے 20 صبر والے ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے. 20 مسلمان 200 کے پر دے سکتے ہیں. ہم ایک مسلمان کتنے پہ غالب ہو رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دین میں اگر تم کھڑ جاؤ گے تو ایک مسلمان ہوں گے، لاکھوں ہزاروں پہ تمہارا غلبہ ہو جائے گا. قرآن لے کے کھڑ جاؤ، زیادہ غلبہ ہوگا. تلوار لے کے کھڑ جاؤ، 200 پہ غلبہ ہوگا. الحمدللہ. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. پھر اس کے بعد 100 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں، 1000 کافروں کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 100 اگر تم ہو گئے تو 1000. آج کے مسلمان 10 کافروں پہ 10 کافر آ کے ایک مسلمان کو مار رہے ہیں. مسلمان نیچے پچھاڑا جا رہا ہے. ایمان ہی نہیں ہے نا. وہ منہ سے کہتا بھی نہیں اللہ اکبر، گالی دے کے لڑائی شروع ہوتی ہے. 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کافر سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا. معنی پڑھ کے عربی پڑھتی ہوں. تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے.
دیکھو ہمارے اندر تو تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے، میں بول چکی ہوں تمہیں موت کب آئے گی؟ جب آنی ہے. موت خود تمہاری حفاظتی کرے گی، فرشتے تمہارے لیے حفاظتی کے لیے. موت تک تم کو موت آ ہی نہیں سکے گی. کہیں گرنے جاؤ ایک دم کوئی پکڑ لیتا ہے آپ کو، گرتے گرتے پہ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ اڑ گئے، فرشتوں نے پکڑا ہے ہمیں. میں کتنا ساتھ ساتھ رہتی ہوں فرشتوں کے، معلوم محسوس کرتی ہوں میں، وہ محسوس نہیں تھا پہلے ہمیں. اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے. اب یہ 300 ہیں، آ رہے ہیں کتنے وہاں پہ؟ 1000 آ رہے ہیں. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لیں. تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے نہ ہوتا اس کے لیے بدلہ میں تمہیں پہنچاتا بڑا عذاب. اللہ نے لکھ دیے نا اتنے دن جینا ہے تمہیں، میں لکھ دیا. میں لکھنے کے بعد تمہیں عذاب کہاں سے دوں؟ کیوں عذاب مانگ رہے ہو؟ عذاب دو، عذاب دو، عذاب دو. اب اتنا مانگنے کے بعد یہ بدر کی جنگ ایک عذاب ان پہ آ گیا. بس اس میں سے کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں حلال پاک ملا ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اسے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، وہ تمہیں بخش دے گا. یعنی انہیں رکھو، قرآن پڑھاؤ، یعنی سمجھاؤ، ان کو دین پہ ڈالو، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور اگر آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے تو انہوں نے اس سے قبل اللہ سے خیانت کی ہے. نبی سے جو بھی خیانت کرتا ہے وہ اللہ سے خیانت ہوتی ہے. جو نبی سے وفا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وفا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے. اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اپنے مالوں سے. اب آ گئی بات، یہاں دیکھو، اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. کیا ہم اپنے مالوں سے اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں؟ پسندیدہ کپڑے بھرے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو ہم چیز دے رہے ہیں، کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہیں، جمع رہے ہیں. یہ گھر، بلڈنگ، دوسری بلڈنگ، دوسری بلڈنگ، تیسری بلڈنگ، یہ فلیٹ، دوسری فلیٹ، دوسری فلیٹ، تیسری فلیٹ. پورے فلیٹوں کو چھوڑ کے جنازہ روڈ پہ لے جا کے نلا کے لے کے جا رہے ہیں. آج آنگن بھی نہیں ہے، آج آنگن بھی نہیں دیا. میں اس بات پہ بہت رو رہی ہوں، میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں مجھے روڈ پہ نہ نہلاؤ، مجھے روڈ پہ نہ نہلاؤ. مجھے مسجد نبوی میں جو وہاں ہوتا ہے پاک صاف پردے کا غسل، مسجد نبوی میں مار کے مسجد نبوی میں سلوا دو. مومن جو بھی آئیں گے وہاں سے جائیں گے. یہ کفرستان میں مجھے نہ دفناؤ. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جب جاؤ تو خبر اس میں سے میرا لاشا لے کے جاؤ، تم میرا لاشا اٹھا کے لے کے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پورے دروازے بند ہو گئے، وہ جا نہیں سکے، نکل نہیں سکے، سمندر کا کنارہ پار کر نہیں سکے جب تک ان کا لاشا اٹھا کے نہیں لائے. آج میں یوسف علیہ السلام کی دعا آپ سب کو سکھائی ہوں، 101 سکھائی ہوں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس لیے دعا سکھائی ہوں. میں نے یوسف علیہ السلام کی دعا میں مانگتی ہوں مجھے موت دے تو تیرے گھر میں دے، میرا جنازہ رکھ تو تیرے گھر میں رکھ، تو سلا تو تیرے گھر میں رکھ. اٹھوں بیٹھوں کھڑوں بیٹھوں ہر فرقوں سے لڑتی ہوں اسی لیے تو کامیابی تو دے. ورنہ لوگ بولیں گے دیکھ کیسی تھی غوث پاک کے ساتھ، مانی نہیں، روڈ پہ پڑی، روڈ پہ نہ لا رہے ہیں. کبھی نہ لانا. آج مسلمان عورتوں کو سامنے بھی اس عورت کو بھی روڈ پہ نہ لائے، پردہ ہٹ رہا ہے، مرد دیکھ رہے ہیں. کیونکہ روڈ پہ جو بے پردگی سے جانے والوں کا حشر میں دیکھ کے اپنا پردہ اور ذرا بڑھا لی. بہنیں آپ اپنا پردہ بڑھاؤ، آپ اونیاں رنگ بھی رنگ کے نہیں پہنو، اپنے زینتوں کو چھپا لو، ورنہ میت کو روڈ پہ نہ لائیں گے. میں نے جتنی عورتوں کو بے پردہ کرتے تھے ان کے میتوں کو روڈ پہ نہ لاتے دیکھی، اور پردہ ہٹتا ہوا دیکھی، اور مرد باہر کھڑے تھے میں نے دیکھی. آنکھوں دیکھی بات، کل قیامت میں میری آنکھیں جواب دیں گی. آپ گواہ ہیں. میں ہی پانی پاس کر رہی تھی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ان کو بخش دے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کون بے پردہ کرتے ہیں؟ کرو. میت روڈ پہ ڈال کے نہ لائیں گے. آج گھر آنگن بھی نہیں ہے، روڈ پہ نہ لا رہے ہیں، اس لیے یہ گھروں میں مرنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو، اپنے جانوں سے بھی جہاد کرو. کرو گے جہاد، اصل جہاد اپنے نفس کو کرو گے. نفس دل کرتا ہے نا آج میں کھانا ہے، اچھا آ گیا، دعوت ہے، اتنا سارا سامان آ گیا، فروٹ آ گیا، کھانا آ گیا، سب آ گیا، میں آج روزہ نہیں، آج ضرور ہوں گی.
اتنا دیا نا تو میں تجھے دکھانا چاہتی ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تیری محبت میں سب کچھ چھوڑتی ہوں. یہ نفس مضبوط ہو جائے گا. سب کھانا کھاتے ہیں، پکاتی ہوں، دیتی ہوں، میں کچھ نہیں ہوتا. روزہ رکھوں تو طاقت رہتی ہے، روزہ نہیں تو طاقت نہیں میرے میں نے نوٹ کر کے دیکھ لی. روزے میں طاقت ہے، روحانی طاقت آپ میں ہے. بسم اللہ. اپنے جانوں سے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جو ٹھکانہ دیے، جو مدد کرے. آج آپ بھی مومن کو مدد کریں گے، ٹھکانہ دیں گے. اپنا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ والوں کے لیے کرو. کسی غریب کو بلاؤ، صوفوں پہ بٹھاؤ، کھلاؤ. آپ کے پاس کار ہے، کار میں غریبوں کو بٹھا کے لے جاؤ، لے جا کے راؤنڈ مارو. بچوں کو لے جاؤ. میرے نبی اونٹ پہ بٹھا کے بچوں کو راؤنڈ مارتے تھے. ہمارا اونٹ 4 پاؤں کا ہے نا، کار ہے نا، 2 ویلر ہے، 2 پاؤں کا بھی ہے، 4 پاؤں کا بھی ہے. بٹھاؤ اس میں، کسی کو خوشیاں دو. اللہ سب چیزیں پوچھیں گے، صرف تمہارا مال نہیں ہے. صرف تمہارا مال نہیں ہے. یہ کار تمہاری نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے. یہ سب کے لیے خرچ کرو، تمہیں منافع ملے گا. بسم اللہ. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين کہاں سے کرنا میں یہاں سے الانا. اچھا الحمدللہ. یہ تربیت ہے نا پورے مسلمانوں کی. یہ تربیت ماں باپ نہیں دے سکتے. جو ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں وہی یہ تربیت دے سکتے ہیں. اعوذ باللہ. الآن خفف اللہ عنکم. نشانیاں رکھ لیتی ہوں، یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. الآن آیت نمبر 66. الآن خفف الله عنكم ولمن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. 1000 200 2000 100. ہمارا 100 گنا اچھا ہے نا، اتنا دماغ میں رکھ لے. خالی نقص کاٹ کے 0 0 0 نہیں بولو. 100 گنا اچھا ہے بھائی، دوسروں سے 100 گنا اچھا ہے. 100 گنا اچھا ہے. 200. اعوذ باللہ. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض. خون ریزی کر لیں. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. کسی کو ڈیوٹی دی ہوں لکھنے کے لیے کتنی بار ہے؟ اللہ 27 ہو گیا. سبحان اللہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم
وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا الله أكبر والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا آوا جو ہوتا ہے ٹھکانہ ہوتا ہے آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم اللهم انفعنا بما علمتنا وينفعنا بما علمتنا. خیانت کی بات ہوئی نا. ہاں صحیح کریو نا. ہاں تمہارے قبضے میں دے دیا اور اللہ جاننے والا حکمت والا. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. آپ سب کو ایک میں طریقہ بتاتی ہوں. آپ کے پڑوس میں اگر ہیں کوئی غریب امیر جو بھی ہیں پڑوس ہیں مہینے میں ایک بار 2-3 جن کو ایک کیجی کھانا پکائیں دعوت دیں. میں پڑوس ہوں آپ کی, آپ مجھے دعوت نہ دیں, میں دعوت نہیں مانگ رہی ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. پکائیں, کوئی اجازت نہیں دیتے تو بنا کے کہیں مسجد کے ادھر آس پاس دے کے آ جائیں, پڑوس میں بھی دے دیں. یعنی تو کوئی نہیں مرد نہیں رہتے حضرات گھر پہ, دوپہر میں بلائیں, تھوڑا کھانا کھلانا سکھائیں. منہ سے بولے تو سیکھتا کوئی نہیں ہے, کر کے دکھاؤ تو لوگ سیکھ جاتے. یہاں تک کہ ہجرت کریں اور اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگے تو تم پر مدد لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کی تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے. اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. جب لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور تم ایسا نہ کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں اور بڑا فساد ہوگا. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی, جہاد کیا اللہ کے راستے میں, اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں. اوپر لکھو, پین دو ایک ایکسٹرا. مومن اور مسلمان میں فرق بتانا چاہتی ہوں, غور سے لکھ لینا. پین پینسل اٹھاؤ, لکھو قرآن میں اوپر لکھو. آپ یہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں. جو لوگ ایمان ہے انہوں نے ہجرت کی, جہاد کیا, یعنی کہ جہاد کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, عمل کرو. مسلمان کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, صدقہ دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, حج کرتا ہے. 5 فرائض ہیں اس کے. اوکے, مسلمان 5 فرائض ادا کرتا ہے. ایمان والا کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے اس پہ. ایمان والا عمل کرتا ہے. ایمان والا عمل کرتا ہے. 2 چیزیں, ایک بات بتائیں اور آگے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. جب تک آپ کو جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا, آپ لوگوں کو ٹھکانہ بھی دیں گے, ان کو جگہ بھی دیں گے, دین کے لیے جگہ بھی دیں گے, ٹھکانہ بھی دیں گے, غریبوں امیروں کے لیے. میں ایک بات بولتی ہوں, میں جو سمجھتی ہوں, میں نے یتیم خانے میں نے اس کو محسوس کی.
غریب کا دل کیسے خوش ہوتا ہے؟ نہ کھانے سے خوش ہوتا ہے، نہ پیسے سے خوش ہوتا ہے، آپ کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ یتیم خانے میں جب میں بیان کرنے کے بعد بچوں کو پورے اکٹھا کرتے تو بیان کرنے کے جب میں ہاتھ ملاتی تو ہاتھ ایسا دیتے کہ جیسے میرے ہاتھوں سے ان کو خزانہ مل رہا ہے۔ ایک قسم کھاتی ہوں اللہ کی، ان سارے یتیم بچوں کو اللہ تعالیٰ، جتنے دنیا میں سب یتیموں کو اللہ تعالیٰ وارث بن جا، سب کو تو مدد فرما۔ تو ہاتھ ایسا دیتے، باجی ہاتھ ملاؤ، دیدی مجھے تمہارا ہاتھ دو، آپا یہ ہاتھ دو۔ کون سا نام نہیں سنی میں نے ان کی زبانوں سے۔ اور گلی والے کیا بولتے تھے؟ یہ عورت برابر نہیں، کہاں کی چلے آتی، صبح گئی شام کو آتی ہے، شوہر آنے تک یہ پورے کام کر کے آتی، یہاں بھی مار کھاتی، گالی کھاتی، وہاں بھی کھاتی، مگر آج جیت ہو گئی میری۔ ذرا دن آئیں گے مشکل کے، آپ لوگوں کو نہیں آئیں گے نہیں۔ اب بیت المال میں جو غریب ٹانی روڈ سے بھی چل کے آ رہے ہیں، عورتیں چل کے آ رہے ہیں وہاں تک، کئی عورتیں آ رہے ہیں، امیر ہیں غریب ہیں، سب فقیر ہی ہیں، سمجھ نہیں پا رہے، میں بھی فقیر ہوں، وہ بھی فقیر ہیں۔ یہ جو انسان علم جاننے والا سمجھ جائے کہ تو بھی فقیر ہے، تیرا کفن بھی تیرا نہیں ہے، تیرا میل بھی تیرا نہیں ہے، پیٹ میں کا کھانا بھی تیرا نہیں ہے، کچھ بھی تیرا نہیں، خبر بھی تیری نہیں۔ 60 کتنے آتے اس میں؟ 60 یا 70 لوگ، 70 لوگوں کو ڈالیں، خبر بھی تیری نہیں ہے، تو حکم کیسے کرتا ہے؟ جا کے کبھی ہاتھ ملا کے دیکھو، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ سینے کو دل لگا لو، بولتے ہیں مجھے کسی نے بول کے گئی کزن، تم نے سینے سے جو لگایا، مجھے سینہ لگنا نہیں، ہاتھ بیچ میں رکھنا، وہ بھی یاد رکھیں، پورا جا کے چپک نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ عورتیں بھی حرام ہیں، خیال رکھیں۔ عورتیں ملتے ہیں، شرم آتی ہے مجھے، تو کیوں ملتے ہیں یہ لوگ؟ نہ ملیں، اچھا جو بیت المال میں نہیں ملنا چاہتی تو ملتے ہیں، ہاتھ رکھو، ہاتھ نہیں رکھتے، لگتے ہیں۔ حیا آتی ہے، عورت سے بھی حیا آئے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو تجھ میں ایمان نہیں ہے۔ کل میں نے یہی کہا نا اللہ تعالیٰ سے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک حیا ہے، تو لے لے، حیا ہی تو ایمان ہے۔ تو حیا کو بڑھاؤ آپ، ایمان اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ عورتیں حیا بڑھاؤ، حیا نہیں بڑھا رہے تمہیں ایمان نہیں ہے۔ چلیں عمل کریں، جو اللہ نے کہا ہے عمل کریں، عمل کریں تو مومن بنیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، ساری چیزوں کا عمل کریں۔ جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، بخشش بھی ہے، عزت کی روزی ہے، تھوک گالی کی نہیں ہے، عزت کی روزی ہے۔ جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، میرا پارلر تھا، میں بہت کماتی تھی، ایک بار میں میک اپ کروں تو 40,000 روپے لے لیتی تھی میں، اوکے، اتنی کمائی تھی۔ اگر میک اپ میں نکاح کا بھی میں کسی کو کر دوں تو مجھے 1,00,000 روپے بھی مل جائیں گے ایک ٹائم پہ۔ میں وہ چھوڑ کے میں مہینے میں 2,000 روپے لے رہی ہوں، پیٹ نہیں بھر رہا ہے لوگوں کا۔ جب میں نے برا راستہ چھوڑی ہوں تو مجھے کیوں ڈھکل رہے ہیں برے راستے پہ؟ کبھی دل کرتا ہے کبھی کر لوں کیا، یہ چھوڑ دوں کیا؟ نہیں، ہمارے استادوں نے کہا یہ بہترین پیشہ ہے تم لوگوں کے لیے، آپ بھی گھر میں قرآن پڑھاؤ، اپنا روزی کھاؤ، مگر اس پیسوں سے گھر نہیں بناؤ، دولت نہیں بناؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اور جو لوگ ان کے بعد ایمان آئے انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، بس وہی تم میں سے خرابت دار، آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کی روزی جو کہا ہے، یہ عزت کی روزی کو میں نے تول کر کے آپ کو دکھایا ہے، میری زندگی کا تجربہ سامنے رکھے۔ پارلر کی روزی عزت کی تھی یا قرآن کا پیشہ عزت کا ہے؟ قرآن کا پیشہ عزت کا ہے۔ میں نے دین کو اپنایا، دین کو کیا، آپ بھی دین کو اپناؤ، دین کو کر لو، تم کو وہ بہترین روزی دیں گے اللہ تعالیٰ، بہترین پاک روزی دیں گے۔ روزی بھی اگر کھائیں گے گندی روزی ہوگی، دل میں کتنا ڈر رہے گا، یہ پیسہ اچھا نہیں، اللہ ہمیں کھانے کا عذاب نہ آ جائے۔ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے ہمیں عزت کی روزی دے، عزت کا کھانا دے، عزت کی روزی دے، تیری بخشش دے، عزت کی روزی دے، رزقاً کریمہ۔ اللہ سے کیا کہو؟ لہم مغفرتن رزقاً کریمہ، بخش دے اور عزت کی روزی دے۔ جب بخشتا نہیں ہے تو روزی سے سکھا دیتا ہے، سزا دیتا ہے تو روزی بند کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے بعد ایمان آئے انہوں نے ہجرت کی، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، پس وہی لوگ میں سے قرابت داروں، آپس میں ایک دوسرے زیادہ حقدار ہیں، تمہارے رشتہ دار تمہارے حقدار ہیں تمہاری چیزوں کے، مگر رشتہ داروں کو تو حقداری دیتے نہیں ہیں، رشتہ داروں کو تو حقداری دیتے نہیں، سب میرا با، حقدار ہیں تمہارے وہ۔ اللہ کے حکم کے روح سے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ میں نے آج سورہ ختم کی انفال، آپ لوگوں میں سے میری چند پیاری بہنوں نے مجھے آڈیو کر کے بتائے ہیں، اور الحمدللہ خوشی ہوئی مجھے، چند کا سنی چند کا نہیں سنی، مگر میرا دل خوش ہوا۔ اب سنوں گی ضرور، میں کتنی مصروفیت میں بھی۔ آپ ایک آڈیو کر کے نہیں بولو گے؟
جتنے بیٹھے ہیں ایک نے بھی نہیں بھیجا مجھے. واٹس ایپ میں ایک آڈیو بھیجو گے نہیں. ہم سورہ بقرہ میں حضرت 2 دن ٹائم دیتی 2 دن ہوں، دیکھوں بولے نا. گا. دیکھ رہوں گا 2 دن جی میں یاد دلا رہی ہوں یاد دلا رہی ہوں. ابھی بہت سورے باقی ہیں. 2 دن کرے تو بہت ہے. اب ایک ایک شروع ہو رہا سورہ. اوکے. سورہ بقرہ میں سے آج ختم کر ڈالو. جی. جو ہے تم کیا سیکھے. مجھے میری تعریف نہیں چاہیے. میں کتے سے بھی بدتر ہوں. میں جانور سے بھی بدتر ہوں. میں بندر سے بھی بدتر ہوں. میں سور سے بھی بدتر ہوں. مجھے میری تعریف نہیں چاہیے. مجھے کچھ ایسا سکھا مت کے بولو نا حضرت. میرا رب کہتا ہے نا. میرا رب کہتا ہے نا کتنا بھی خدا سے کر تم میرے سے میرے خوف بھی ہے مگر امید ہے کہ تجھے رب دیتا ہے. کتنا بھی پڑھا دو دل کہتے تو نے کچھ نہیں کی. اب کچھ نہیں کر پا رہے. اب تیرے اتنے لوگ کچھ ہیں نہیں کر پا حضرت، رہے. اتنے لوگ ہیں تمہارے سے سیکھ کے عمل کر رہی. تم ایسا مت بولو. جو حق ادا کرنا اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں. میں نہیں کر پا رہی ہوں. کوشش کر رہی ہوں. بس قبول کر لے رب. قبول کر لے اللہ. آمین. بس میں چاہ رہی ہوں کہ تم لوگ عمل کر لیں. تم سب بدل جائیں اچھے. میں اللہ سے یہی دعا کرتی. تو کہتا ہے نا ایمان والوں کے دلوں میں روب دیتا ہے. میرے بھی وہ روب دے دے آواز میں تاکہ میں بولوں تو ان میں ڈر آئے. ان میں خوف تو دے دے. ان کو ڈر دے دے. ان کو دنیا میں ان کو سب سے زیادہ عورتوں میں حیا دے دے اللہ. سب کر رہے ہیں حیا نہیں تو ایمان نہیں ہے. حیا دے دے. پردے اچھے کر دے. ان کے حیا کر دے اللہ. مجھ میں بھی حیا موت تک نبھانے کی امید دے دے. ٹھیک ہے. آپ سب سے گزارش جو کرتی ہوں میری بات مان لیا کرو. میں تم کو فرما برداری سکھانا چاہتی ہوں. انشاءاللہ ختم کرنے تک قرآن کے تم فرما بردار بن جاؤ. تمہارے دل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اللہم آمین. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جانتا ہے ہمارے دلوں کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے ختم کر لیا. اب شروع ہوگا توبہ. جب لکھ رہے تھے صحابہ قرآن کریم بعد میں نہیں سکھا گیا تبھی لکھ رہے تھے صحابہ. جب لکھ رہے تھے پوچھا گیا اے پروردگار اے میرے اللہ. عبداللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چاچا کا نام کیا تھا جو میں نے کہا تھا آپ کو تفسیر القرآن؟ عباس. عبداللہ ابن عباس. تو آپ نے پوچھا کہ میں اس کے بعد کیا لکھوں. آپ خاموش رہے. پھر پوچھا کیا لکھوں. خاموش رہے. پھر پوچھا کیا لکھوں. خاموش رہے. تو آگے لکھ دیے برات. سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ نہیں لکھا گیا. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. آج میں کری فار ایگزامپل نہیں چلو ہمارا دل کرے چلو ہم پورے بیٹھیں گے. بیٹھ کے ہم مزے کریں گے بالکنی میں جا کے یا ٹیرس پہ بیٹھ کے ذرا کھائیں گے پیئیں گے. یہ فکر نہیں ہوگی کہ غیر مرد باقی یہ دوسرے بلڈنگ کے دکھ رہے ہیں. ہمیں ہمارا دل کرے گا کرنے کے لیے. آج ہم نے کر لیے. نیچے آتے وقت کوئی مرد دیکھا ہمیں دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے ارے مرد دیکھ رہے ہیں بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا با. ہمیں اوپر نہیں جانا. کر کے اندر ہم عورتیں ہال میں بیٹھیں گے کھائیں گے پیئیں گے سجیں گے سوریں گے جیسے طریقے سے شریعت کہتی ہے. ہم ساتھ رہیں گے الحمدللہ. مگر پھر دل کرے نہیں اوپر چلو جی کیا بھی نہیں اللہ غفور رحیم. پھر چلے گئے اوپر. پھر جا کے کام کرے. پھر کرتے رہے آتے رہے. اس کو توبہ نہیں کہتے. اگزامپل سمجھا رہی ہوں. توبہ وہ ہے فار ایگزامپل ناظمہ میں آپ کو چن سکتی ہوں. اپوزٹ بیٹھی ہیں آپ. آپ یہ ساری اوڑھنے چھوڑ دے. کبھی آپ بغیر پردے کے بھی باہر نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تب سے روئی ہوں گی آپ نے گڑ گڑائی ہوں گی. کچھ تو رب سے مانگا ہوگا. آپ بتانا کیا بولی تم نے. جلدی بولو کیا مانگا. پردے کی بات ہوئی تو کچھ اپنے دل میں اللہ سے کہا. کیا کہا آپ نے. عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. تو عمل آپ دل میں لا کر عمل کا طریقہ بتا رہی ہیں. تو ہمیشہ آپ وہ پردہ نہیں نکالیں گے. ایک برقع رکھ دیں گے جو باہر نکلیں گے تب میں ضرور پہنوں گی. ایک چادر رکھ دوں گی میں ضرور پہنوں گی. شوہر بولیں گے 2 منٹ ہی آ جاؤ. نہ اللہ کے حکم کے آگے آپ کا حکم ہم نہیں مانتے. تو اس کو کہتے ہیں توبہ. تم نے چھوڑ دیا. میں نے چھوڑ دی. وہ ہوتا ہے نا میں شاعری ذرا زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے پسند آتا ہے. کبھی اکیلے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے میں نے چھوڑ دی یہ سب تیرے لیے.
یہ جہاں کی محبت چھوڑ دی میں نے تیرے لیے، یہ سجنا سورنا جو بن کی مردوں میں جانا، شادیوں میں جانا چھوڑ دی میں نے تیرے لیے، ایک غرور کرنا یا کرنا میں نے چھوڑ دی تیرے لیے، آنکھیں چڑھا کے بات کرنا چھوڑ دی میں نے تیرے لیے، میں نے پایا تجھ کو کھویا کچھ نہیں، سب کچھ تجھ کو پا کے میں نے پا لیا، باقی کچھ نہیں میں نے کھویا تجھ کو میں نے پا لیا۔ کبھی اکیلے میں رب سے دوستی کر کے دیکھو، الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، سرور چڑھ جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے زندگی میں کرنے کا، مجھے کرنا ہے، میں کر کے رہوں گی، ورنہ سرور نہیں چڑھے گا آپ میں۔ کچھ چھوڑو تو پائیں گے۔ ایک گھر ہے، آپ عورتیں اٹھ کے جائیں گے اتنی جگہ پہ، دوسری عورتیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے دل میں خواہشات دنیا کی محبت نکالو گے تو دین کی محبت آئے گی، جب تک نکلے گا نہیں کچھ گھسے گا نہیں اندر، ورنہ سوئنگ کے ناکے میں اونٹ۔ یہ برات ہے، اللہ تعالیٰ کی بیزاری ہے، یہاں پہ کئی باتیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب میں پڑھتے آگے بڑھتی ہوں، بسم اللہ۔ سورۃ توبہ، بسم اللہ نہیں کہوں گی، اعوذ باللہ۔ سورۃ توبہ مدنیہ، میں آپ کو بول چکی ہوں انفال اور توبہ جوڑا ہے، سورہ انعام سورہ الاعراف ایک جوڑا ہے۔ وہ کون سا تھا؟ انعام مکے اور اعراف مکے کا کہاں کا تھا؟ مکے کا مکی گروپ ہے، اوکے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ مدنی ہے۔ مدنی یہ دونوں ملتے جوڑتے ہیں، جنگ کے بارے میں ملا کر رکھا گیا ہے۔ براتم براتم، کسی نے دعا کیا ہوگا میرے بارے میں، کسی نے میری شکایت کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، میں جلدی جانے کی کوشش کرتی ہوں، میری زبان رک جاتی ہے، میں فاسٹ نہیں کر سکتی، شاید دلشاد نے دعا کی ہوں، واللہ عالم۔ توبہ ہاں بے، شکایت بھیجی با۔ جو ہمارے ساس پکارتے رہتی، اس میں مجھے ذرا ارجنٹ بہت رہتا بہت خوش ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زندگی سکون کی دیتی ہیں، ذرا صبر کر لیو۔ دیکھو ماں بھی پکار رہی ماں، سو تو پانی توبہ، دے مجھے بہت پکارتے تھے، کوئی میں باری ہو گئی، اب ہوں، قرآن لے کے بیٹھ گئی، تمہیں آئے گا وقت، صبر کرو، اس لیے ہوں، آیا ذرا صبر صبر۔ ہوں۔ تو توبہ مدنیہ، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کب ہوا پتہ ہے؟ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مدینہ منورہ میں حج کے ٹائم پہ کہ بول دیں آئندہ سال آپ لوگ مشرک مکے میں نہیں رہیں گے، 4 مہینے کا آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں، 4 مہینے میں خالی کر دینا، دین قبول کر لینا، یعنی تو یہاں سے نکل جانا، کعبے کے اندر تو وہ حج آپ کو نہیں ہوگا، آپ کعبے میں رہ نہیں پائیں گے، آپ حج نہیں کر پائیں گے، ننگے طواف کر نہیں پائیں گے، یہ سارے اصول تمہارے لیے ہو گئے، مسلمان رہے تو رہنا، نہیں تو یہاں سے نکل جانا۔ آ گئی بیزاری، شب برات مناؤ، بیزاری۔ ان مشرکوں سے انہوں نے عہد کیا ہوا تھا، بس مشرکوں زمین پر 4 مہینے چل پھر لو۔ کتنا ٹائم دیے تھے؟ شرک کرنے والوں کو یہاں پہ 4 مہینے کا دیے ہیں، باقی اب جو شرک کریں ان کو موت تک کی مہلت دیے ہوئے ہیں، موت سے غر شروع ہونے کے نزا سے پہلے، کافی وقت پہلے قبول کر لو، توبہ کر لو، نزا آنے کے ٹائم پہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ بول دیں گے تجھے کینسر کی بیماری ہے بعد میں کرو، فائدہ نہیں ہے۔ مال بھی رکھو، جب مجھے آئی تھی نیوز مجھے کینسر ہو گیا بول کے میرا جو ٹریٹمنٹ شروع ہوا تھا، تو جب میں نے ڈیسائیڈ کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے تو صحت دے دے، میں نے معافی مانگی تھی برات کے، تب میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو ابھی بھی سدھر جاؤ، مجھے مہلت ملی ہے کہ ایک پل میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہی ہوں یہ زندگی کا، ایک پل میں ضائع نہیں کر، کیونکہ جب جاؤ گے سویاں چبا لو گے، وہ موڑ پہ کھڑو گے، جب ہوگا پورا خون تمہارا، ڈاکٹر بول دے گا سب کچھ نہیں، ملا تب تک جیو گے، جب پتہ چل جائے گا تب زندگی سمجھ میں آئے گی، آج تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں ٹریٹمنٹ میں تھی، میں قریب سے دیکھا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلا، اس کے بعد کتنے ٹیسٹ کرو تو نہیں ہے بول کے تکرار ہو گئی، لیور کے صرف داغ ہے، غیب کیا ہے تو نے،
غیب کیا ہے تو نے؟ تو میں یہی برات کی بات میں توبہ کر کے چھوڑ دو. میں نے توبہ کی. مرنے کے بعد زیور چھوڑ جانے سے اچھا ہے رہتی دنیا تک اس کا میں ٹھکانہ لگا دوں، اپنی آخرت، اپنا وقت، اپنا قرآن میں. آپ لوگ کہتے ہیں کی باجی ایسا کرتی ہیں تمہیں. بیٹھو باجی پانی پیو، بیٹھو باجی ذرا کھا لو، بیٹھو ذرا سانس لیو. میرے پاس وقت نہیں ہے. جتنی مل گئی مہلت مجھے جلدی 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 پہنچانا ہے. سیرت النبی پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، ساری چیزیں پہنچانا ہے، سب چھوڑنا ہے، سب تیاری کرنا. بچی کو بھی بولی بیٹا تو تیار کر، سب مل کے تیاری کریں. آپ کو فکر نہیں ہے موت کی؟ صرف مجھے یہ کو موت آئے گی، آپ سب کو نہیں آئے گی موت؟ آپ کو کیوں نہیں ہے؟ پل پل کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کل کی فکر نہیں تو کیا جمع کے رکھا ہے؟ بچی کو شادی ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہی بنی کی ساڑیاں بنارس کی ساڑیاں میں اٹھا کے رکھ دی تھی یہ بچی کے لیے. پھر ہم لوگ کتنے سال، 15 16 17 سال تک ہم جمع کرتے ہیں. کتنا جمع کر کے دیتے. کیا آپ کی شادی ہوگی قیامت میں؟ آپ نے سوچا؟ آپ کی شادی کے لیے آپ اپنا سامان جمع کرو. آپ کی شادی ہوگی، آپ کو شوہر ملے گا، آپ کو کپڑے پہنائے جائیں گے، آپ کو تاج دیا جائے گا. ہمیں شوہر اچھے سے اچھا ایمان والا اپنی پسند کا دیا جائے گا. آج جو شکر کرو، صبر کرو. یہی توبہ، یہی توبہ. آ جاؤ، بدل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. اللہ اکبر. 4 مہینے کی مہلت دی ہے. جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. علیم آتا ہے یاد رکھو درد. عورتوں کو درد کتنا سہیں بچہ ہونے کے تب، تو کیسا درد ہوگا عذاب کا. اس درد سے بچ جاؤ. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واهجروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا چھوڑ دو فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه پہنچا دو. تبلیغ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ میں. أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 12 سال ہو گئے. 2012 میں آئی میں دبئی سے. 12 سال سے عورتیں آتے ہیں، حج کے بارے میں سیکھتے ہیں اور جاتے ہیں، عمرہ کے بارے میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، جاتے ہیں. مجھے تم صبر کی بات پوچھ رہے ہو؟ میں کتنا صبر کری معلوم ہے؟ زیور بیچ کے انتظار کی، کپڑے ریڈی کر کے انتظار کی، سب کر کے میں نے انتظار کی، مگر اللہ کا بلاوا نہیں آیا. نہیں بلایا میرے اللہ نے. حج کے لیے اتنا میں نے کوشش کرونا میں نے پوری کوشش کر لی. میرا اللہ نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. فعال لما یرید. میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کری ہوں، الحمدللہ حج کا ہو گیا ہے. اب اللہ چاہے بلائی تو ہی میں جاؤں گی، نہیں تو نہیں جا پاؤں گی میں. پھر دعا کرو کہ وہاں پہ کیا ہے، اوپر کیا ہے، حج کے برابر اوپر کیا ہے، ہاں حج کے مکے کے بیت برابر اوپر المعمور، کیا ہے، بیت المعمور. بیت المعمور ہے، عکس مکے کا. فمستقاموا، پورے فرشتے کرتے ہیں، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین.
اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے جن لوگوں کے لیے اعلان ہے. حج اکبر جمعہ کو آتا ہے تو وہ نہیں ہوتا. حج نارملی حج جو ہوتا ہے، جو تمتع قران، اس کو حج اکبر کہتے ہیں. حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے قطع تعلق ہے. بس اگر توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. آگاہ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب، دردناک عذاب سے، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے عہد کیا ہے. مشرکوں سے اللہ کے نبی نے عہد کیا تھا، چند دن تک مہلت دیتا ہوں تم آ جاؤ دین پہ. وہ آپ نے عہد کیا تھا، انہوں نے تم سے عہد میں کچھ بھی کمی نہ کی، اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کو مدد کی. تو ان سے ان کا عہد ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اور جو بزنس تھا وغیرہ تھا، ان کو ذرا عہد کچھ الگ ملا تھا، تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر جب اب میں نے کیا کہی، غور سے یاد رکھنا، یحب المتقین، پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. آپ برقعے کا پرہیز رکھیں گے، پردے کا پرہیز کریں گے، کھانے کا پرہیز کریں گے، گالی دینے کا پرہیز کریں گے، جھوٹ بولنے کا پرہیز کریں گے، سارا پرہیز کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کریں گے. نہیں تو بالکل بھی نماز قرآن پڑھیں گے تو آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، انہیں پکڑ لو، انہیں گھیر لو. جو اس بات پہ مشرکوں کو اب بھی کئی لوگوں کو، مسلمان کافروں کو پکڑ کے مار رہے ہیں. یہ اجازت نہیں ہے، وہ ٹائم کی اجازت تھی، اس کے بعد اجازت نہیں ہے آپ کو مارنے کی. اور ان کے لیے ہر گھاٹ میں بیٹھے ہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، اس کا راستہ چھوڑ دو. کیا کرنا ہے؟ پہلے توبہ کرنا ہے. توبہ کا مطلب میں شرک نہیں کروں گی، توبہ کا مطلب میں پردہ پورا کروں گی، توبہ کا مطلب میں گناہوں کی معافی کر لوں گی، میں اس کو جھوٹ بولتی تھی جھوٹ نہیں بولوں گی، غیبت کرتی تھی غیبت نہیں کروں گی، فلاں کے بارے میں کفر رکھتی تھی کفر نہیں رکھوں گی. یہ ساری چیزیں توبہ کریں گے تو نماز آپ کی قبول ہوگی. توبہ یہ سب چھوڑے بغیر پھر یوں کرتے رہنا، فون نماز پڑھنے کے بعد انہیں اچھی نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں ویسی، آپ کے فون شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی توبہ قبول ہوئی نہیں، آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کریں، اس کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. مشرکی ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگتے تو اسے پناہ دے دو. یہاں تک کہ سن لے اللہ کا کلام. قرآن سنا، ان کو رکھو، ٹریننگ کرو، مسلمانوں کے ساتھ رکھو، اسے ان کے امن کی جگہ پہنچاؤ. میں کرسچن میری دوست کو بار بار جا کے دعوت دے کے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے محبت کر کے آ رہی ہوں تاکہ وہ ایک بار آ جائے، کیونکہ بچپن سے میں نے دعائیں مانگی ہوں اس کے لیے. پرسوں کہہ رہی تھی نہیں میں بدلوں گی انشاءاللہ. تو بہت بیت المال میں بلا رہی ہوں کہ ہجوم دے کے کہیں دل اس کا بدلیں. اور اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتے، نادان ہیں. کیوں کر ہو مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا ہے. مسجد حرام خانہ کعبے کے پاس. سو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہے تم بھی ان کے لیے قائم رہو. بے شک اللہ، کیونکہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب ایک اور ایک بات کیا کہی تھی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے عہد سے قائم رہیں تو تم بھی ان کے عہد سے قائم رہو. بے شک پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. دیکھو اب یہاں پہ بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تب آلریڈی وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے تھے. جب وہ وہاں پہ تھے تو علی ان کے اخلاق میں بتا رہی ہوں، صحابہ کے اخلاق. آپ لوگ بیٹھ ڈالتے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں ہیں، انہوں ہی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے گئے ہیں اور پوچھے آپ کیا ہے، میں لکھ کر رکھی ہوں، آپ لکھ لو. آپ معمور ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ حکمران. یا کہ آپ امیر ہیں یا معمور ہیں؟ امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. امیر کا مطلب ہیڈ آف دا گروپ. اللہ نے مجھے امیر مقرر کیا، آپ کو معمور کیا. اوکے، مجھے امیر مقرر کیا قرآن کریم میں، تو امیر ہے. دیکھو الفاظ ہی کیسا ہے، قرآن میں امیر بنایا. اوکے، ابھی بن جاؤ، اب معمور ہے. اوکے، تو ویسا بھیجا گیا. تو آپ پوچھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر پوچھتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آپ امیر بن کے آئے یا معمور بن کے آئے؟ تو کہتے ہیں میں معمور بن کے آیا ہوں، میں امیر نہیں بن کے آیا. آپ ہی امیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر پہلے بھی بنایا تھا. آپ کی موت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے بول کے یہ پورے جا کے الگ فرقہ بن گیا. ام حبیبہ کا ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں. ابھی سفیان کی بیٹی تھی وہ ام حبیبہ. اوکے، ام حبیبہ کے بارے میں مجھے ایک بات لکھ کر بھی رکھی ہوں، یاد نہیں آئے تو
تو الحمدللہ جب باپ آئے تھے بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب آپ نے دیکھا تھا صبح میرا بستر یہاں پہ رکھا تھا، ایک جانی ماز بچھا کے کیسے سو رہے رمضان میں؟ بستروں پہ، جانی مازوں پہ سو رہے ہیں یا بستروں پہ سو رہے ہیں؟ پلنگ پہ مست کمبل اڑ کے. یاد رکھو یہ سب مہینہ کون سا ہے، کوئی بات نہیں، آپ جو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ اپنا خیال رکھیں نا، پھر محبتوں میں ڈوب کے پھر رمضان کیوں کہو گے؟ ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے. ایک جانی ماز جیسے ایک گدا ہوتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچھانا ڈال کے تھے. یہ آتے ہیں ابو سفیان، یہ بھی مسلمان ہو گئے، صحابہ ہیں، میں کچھ ویسی بات نہیں کہہ سکتی ان کے بارے میں. بیٹی کیا کرتے ہیں، آ کے بیٹھ جائیں گے، بول کے جلدی 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 لپیٹ ڈالتے ہیں پورا. تو کیا بولنا باپ، اچھا میں بستر کے قابل نہیں ہوں اور کو تو لپیٹ ڈالی کیا؟ بولتے نہیں نہیں، تم بستر کے قابل کے نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں محبت اللہ اس کے رسول کی. ہمیں شوہروں سے اتنی زیادہ محبت ہے، کیوں بتا رہی ہیں بات، اتنی زیادہ محبت ہم اللہ کو بھی ہٹا دیتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہٹا دیتے، بچوں اور شوہر کی محبت میں ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے کہا یہ بستر کے قابل تم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے. باپ کو بیٹھنے دی بیٹی، وہ دین کی ہے، اس پہ سلام ہو میرا، ہم سب کا سلام ہو ان پہ، ساری بیویوں کو ہمارا سلام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہو. سمجھ گئے؟ میں ابھی باقی باتیں آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ. کیف یظہر علیکم، اعوذ باللہ، کیف یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبهم واکثرهم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا وصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئک هم المعتدون وان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة واخوانکم في الدين نفصل الآيات لقوم يعلمون إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانكم. ایمان عہد، ایمان اللہ پہ عمل کرنا. وہم بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. کیسے صلح ہو حال میں اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا، نوحت کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے محض زبانی راضی کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، انہیں اللہ کے احکام تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالے ہیں، انہوں نے اس کے راستے سے روکا. بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں. وہ کس مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نوحت کا لحاظ کرتے ہیں. سن رہے ہو؟ رشتہ داروں کا لحاظ ہے ہمیں، ہے، شرم آتی، منہ کھلتا نہیں نا، نہ وعدے کا ہے. بیٹے تو کام کر ڈال، تجھے شام کو چاکلیٹ، وہ گیا گاندھی کے حساب میں. آپ نے وعدہ کیا ہے، جو بولتے ہو ہر بات پہ مومن وہ ہو، زبان سے جو نکلے وہ بات پتھر کی لکیر بنے. لحاظ کرتے رہنا. حد کا نہ وہی لوگ ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو تمہارے بھائی ہیں. سب سے پہلے اللہ نے توبہ کہا ہے، اللہ نے نماز قرآن نہیں کہا ہے. اللہ نے کہا ہے چھوڑ کے آ میرے پاس. دنیا کی محبت جب تک رہے گی، مال کی محبت جب تک رہے گی، شوہر بچوں کی محبت جب تک رہے گی، اصل اللہ کی محبت دل میں نہیں آ ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانی کر کے نکل جاؤ پہاڑوں پہ شوہروں کو چھوڑ کے، ویسے بھی نہیں. ہم بستری بھی ہے وہ وقت تک، پھر اس کے بعد اپنا ذکر، اپنا عبادت اپناؤ. بچوں سے محبت ہے، پھر بچوں سے وہ نہیں کہ بچوں کے لیے آپ حرام کی کمائی کڑایا کریں، یہ کریں وہ کریں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اگر اپنی قسمیں توڑ دیں، دیکھیں
کہاں میرے ربی تو تمہارے بھائی ہیں دین میں. ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں شاید وہ باز آ جائیں. ان لوگوں نے صلح حدیبیہ ہوئی تھی ٹریٹی ہوئی تھی 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اس طرف کے شام ان سب لوگوں کو قتل کیے سب لکھے. پھر انہوں نے 15 لوگوں کو بھیجا تھا ان کو قتل کر ڈالا الچیوں کو. نہیں بدر کے بعد بہت چیزیں ہوتی رہی. اب وہاں سے جو لکھا ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں. صلح حدیبیہ آ کر 6 ہجری میں ہوئی ہے. لکھ لو اس کو. بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے. میں جو سمجھا رہی ہوں کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا بول کے سمجھا رہی ہوں آپ کو. 2 ہجری مدینے کے دوسرے سال میں بدر ہوا ہے. سیرت انشاءاللہ پورا سال پڑھاؤں گی یہ بار مزے ہیں آپ کے. 2 ہجری 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی گئی ہے. تو معلوم ہے مجھے ڈیٹس میں بڑی کمزور ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. میں پین سے نا میرے ہتھیلی میں نمبرز لکھ کے لے کے جاتی تھی ایگزام میں. میں کچھ چوری نہیں کرتی تھی کوشچن آنسرز نمبرز نہیں آتے تھے مجھے. آج کیسے قرآن کریم میں یاد کرا رہا ہے. 2 ہجری مدینہ منورہ کے دوسرے سال میں آپ نے بدر کی ہے. صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے بیچ میں اور بھی جنگیں ہوئی ہیں جو سورے آئیں گے میں بولتی جاؤں گی. بول دوں گی تو بیٹھی رہوں بولتے ہی پھر پورا قرآن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 6 میں صلح حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. 1400 لوگوں کو خواب آیا تھا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں آپ سب کو لے کے گئے. تلوار نہیں لے کے گئے تھے. بکرے گھوڑے وغیرہ اون جو تھے وہ سب لے کے گئے تھے. پٹا میں گلے میں پٹا ڈال کے لے کے گئے تھے. حج پہ جا رہے ہیں نا اب سب مجھے ہار پلانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. گلے میں پٹا ڈال کے جانور گئے تھے انسان نہیں گئے تھے. ہم جانوروں کا پٹا ڈالیں گے. الحمدللہ اللہ سب کو ہدایت دے. بڑے عمر والے بڑے رشتہ دار کیا کہتے ہیں ڈالو ہمیں دیکھنا. میں بولتی اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے صحیح جانور میں گلے میں ڈال کے کھڑی ہوں کہ پڑھتے رہتے ہیں نا تو جانور ہی ہیں ہم لوگ. الحمدللہ نے جانور بھی کتنے بار کہہ دیا اللہ تعالیٰ بچا لے. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پہ آپ نے عمرہ کرنے نہیں دیے تو پھر اور آپ کو یہ ملے گا فتح میں ملے گا. نہ فتح مبینہ اس میں ملے گی. باقی خصوصیت یہاں آگے بڑھ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ پرومس جو ہوئی تھی ان لوگوں نے توڑا. آگے بڑھتے ہیں. شاید باز آ جائیں. کیا تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنا ہاتھ توڑ ڈالا. انہوں نے رسول کو نکالنے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا. نبی کو مارنے کا ارادہ کیا. قتل کرنے کا ارادہ کیا. کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم ان سے ڈریں. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈریں. تم ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے انہیں رسوا کریں تمہیں ان سے غالب کریں. دل ٹھنڈے کریں مومن لوگوں کے ان کے دلوں سے غصے دور کریں. اللہ ہمارے بھی دل میں کتنے غضب غصے ہیں. ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈا کر. سب کو ہمارے دشمنوں کو تو ایمان دے کر قرآن سکھا کر ہمارا بھی دل ٹھنڈا کر دے. اللہ سب کو قرآن سکھا دے. اللہ ایمان والے بنا دے. اللہ ان کی برائی کسی کی ہم نہیں چاہتے. اللہ سب کو قرآن والا بنا دے. میرے سے جو دشمنی کرتے ہیں شاید وہ نصیبے والے ہوں گے. میرے دل سے بددعا یہی نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور جس کے چاہے توبہ قبول کرتا ہے. واللہ علیم حکیم. علم والا حکمت والا ہے. ام حسبت ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ. رک جاؤ ایسے حروفوں پہ لام اور یا کے دونوں نقطے. ولیجہ رازدار ایلچی بولتے ہیں نا ایلچی لیجا ولیجا. واللہ خبیر بما تعملون. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کمن آمن اللہ آئندہ سال تیرے گھر میں بلا لے. بہت محنت کری ہوں، ریکارڈنگ بھی کری ہوں. اللہ تیرے گھر میں بلا لے، ہم سب کو بلا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حج کرا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حج کرا دے. ہمارا حج ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرا دے. اللہ تو حج کرا دے، اللہ تو حج کرا دے، اللہ تو حج کرا دے. حججت کما حججت اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون ان اللہ واللہ یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو اللہ نے ابھی ان کو معلوم نہیں کیا. تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا انہوں نے نہیں بتایا. اب یہاں پہ بات ہوگی تبوک کی جنگ ہوئی ہے 9 ہجری میں. لکھ لو تبوک 9 ہجری. اس کی اور اللہ کے رسول اور مومنوں کی سوا رازدار ہیں. اللہ پہلے آل عمران نازل ہوئی، بعد میں توبہ ہوا ہے. یا توبہ پہلے ہوا ہے یا آل عمران پہلے ہوا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے؟ پورا پڑھ لو، بعد میں سمجھ میں آئے گا. جو تم کرتے مشرکوں کا نہ کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجد کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے ایک مسجد بنائے، ایک بنا کر بولے آپ آؤ، آپ آ کے امام بنو، نماز پڑھو. اندر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھ کے پورے پلاننگ کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کریں. مسجد بنا کے دھوکہ دے رہے ہیں. آج اس لیے میں کہتی مسجدیں بنا کے لوگ مسجدوں کے اندر دھوکہ کر رہے ہیں. اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں سے صدقہ خیرات لے رہے ہیں اور مسجد کے لیے انتظامات نہیں ہو رہے. اپنے بلڈنگیں گھریں بنا رہے ہیں. اس لیے بار بار بول رہی ہوں، بار بار بیان میں بول رہی ہوں تاکہ کسی کے کانوں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. مسجد درار تھا، ایک آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. کہیں لکھا ہے کیا میں نے؟ اللہ تعالیٰ ایک مسجد درار بنایا تھا. عامر تھا اس کا نام، یاد آیا الحمدللہ. عامر تھا نام اس کا. اور وہ جا کے دور رہ گیا تھا، دور جا کے مسجد بنا کے یہ نیوز لے جا کے اسے دیتے تھے. کرسچن جو تھے، نصارہ جو تھے وہ، اور رومی سلطنت کے یہ پورے جاسوسی کرتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ. دیکھو سارے قوموں کے اوپر ایک اللہ نے ان کو غلبہ کیا ہوا ہے. پڑھنا ہے معنی یا عربی پڑھنا ہے؟ معنی پڑھنا ہے. کفر کو تسلیم کرتے وہی لوگ ہیں جن کی عمل اکارت گئے ہیں. کس کی عمل اکارت؟ مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں، جبکہ اللہ اوپر کفر کو تسلیم کرتے ہیں. غور سے سننا، کفر کرنے والے مسجدیں آباد نہ کریں، شرک کرنے والے درگاہ کے ساتھ مسجد نہ بنائیں تو نماز کہاں قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہاں پہ دیکھو، شرک کرنے والے مسجد نہ بنائیں. کفر کر رہے ہیں نا، اللہ کی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں. وہی لوگ مسجد درار بنی تھی جن کے عمل اکارت گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ کی مسجد میں صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. آخرت پر اور اللہ پر، دوسروں پہ نہیں. اور اسی نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. اللہ کے سوا ان سے نہ ڈرو، سو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والے بن جائیں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام خانہ کعبہ کو آباد کرنا ٹھہرایا ہے اس کے معنی جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائیں؟ کیا سمجھا ہے؟ حاجیوں کو پانی پلا لے، وہ کر لے، ان کی خدمت کر لے تو تم جنت کو چلے جاؤ گے؟ نہیں. اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ تو جائیں گے. اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہے ان کے نزدیک. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا تم اور جو جہاد کریں وہ برابر ہیں کیا؟ نہیں، وہ الگ ہیں، تم الگ ہیں. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنے جانوں سے جہاد کیا. صرف مال، جان نہیں، مال بھی لٹانا ہے. ہم مال ہی تو عورتیں نہیں لٹاتے، جان لٹا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں.
ان کا رب انہیں اپنے رب سے رحمت اور خوشنودی باغات کی خوشخبری دیتا ہے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. ان میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ کے ہاں اجر ہے بہت بڑا. اللہ کتنے بڑے ہیں، اسے بہت بڑا ہے.